صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پچھلے جمعے کے خطبے میں نبی پاک نبی پاک صاحب الاولاد جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات بیان کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر معجزات کے حوالے سے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ رحمت کائنات، فخر موجودات، یار چلا دے، بند ہو گیا۔ رحمت کائنات، فخر موجودات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ ویسے تو سارا تذکرہ ہی حضور کا ہے، اگر اللہ کا بھی ہم ذکر کریں تو اللہ کا اس کی پہچان جو ہے وہ حضور نے بتائی ہے، اور آپ کے ذکر سے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہنا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اے میرے حبیب، گزرے ہوئے وقت سے جو وقت گزر گیا، آنے والے وقت میں تیرا ذکر اور بڑھے گا۔ یہ ہے اس کا معنی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ تو ذکر تو بڑھتے جانا ہے، کم نہیں ہونا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے وعدہ کیا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا نبی نہیں گزرا جس کی ہر ادا کو نوٹ کیا گیا، لیکن میرے محبوب کی جو ان کے گھر میں جانور تھے، بکریاں تھیں، گھوڑے تھے، اونٹ تھے، ان کا نام بھی کتابوں میں ملتا ہے، ان کا ذکر بھی موجود ہے حضور کی برکت سے۔ کیسے آپ کھانا کھاتے تھے، کیسے پانی پیتے تھے، کیسے چلتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے ہمسایوں کے ساتھ آپ کا حسن سلوک تھا، سفر کیسے کرتے تھے، بات کرنے کا انداز کیا تھا، ہاتھ کیسے اٹھاتے تھے، داڑھی مبارک کتنی پیاری تھی، آپ کے ہونٹ کیسے تھے، پیشانی کیسی تھی، رخسار کیسے تھے، رفتار کیسی تھی، آپ کی گفتار کیسی تھی، آپ کا بیٹھنے کا انداز کیا تھا، بیٹھ کر اٹھنے کا انداز کیا تھا، چلنے کا انداز کیا تھا، اور جب کسی سے بات کرتے تھے تو اس کے ساتھ بات کرنے کا انداز کیا تھا،
یہ سارے کا سارا آپ کے معمولات، آپ کے یہ ادائیں محفوظ اللہ تعالیٰ نے کروائی ہیں۔ گھر میں کیسے جاتے تھے، گھر میں اخلاق کیسا تھا، یتیم کے ساتھ کیا حسن سلوک تھا، غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے، جنگ میں کیسے جاتے تھے، آپ کی شجاعت کا عالم کیا تھا، آپ کے حسن کا عالم کیا تھا، آپ کی آنکھیں کیسی تھیں، آنکھوں کی پلکیں کیسی تھیں، انگلیوں کی حسن کیسا تھا، اور ہتھیلیوں پر گوشت کتنا تھا، آپ کی یہ ران مبارک کیسی تھی، آپ کا پیٹ کیسا تھا، آپ کے پاؤں کیسے تھے، اور آپ کا قد مبارک کیا تھا۔ یہ چیزیں میں اگر گنوں تو کافی وقت گزر جائے گا۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ ایک ایک ادا کو اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت سے نوٹ کروایا تاکہ میرے محبوب کا ذکر جاری و ساری رہے۔ ٹھیک سی یار چلتا انور، ٹھیک ہے بیٹا، کیوں چھیڑ رہا ہے؟ پہلے ٹھیک سی گا، اس کام چ نہ پہ ٹھیک ہے۔ آپ کی ایک ایک ادا کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ہوا ہے، کتاب بھی محفوظ ہے آپ کی، قرآن شریف یہ بہت بڑا معجزہ ہے حضور کا۔ جب آپ سیرت پڑھیں گے اپنے محبوب کی، سنیں گے تو آپ کو عجیب لذت آئے گی کہ یار کمال ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم جنگ تبوک میں نبی پاک کے ساتھ تو فرمایا میرے پاس مشکیزے میں تھوڑا سا گھی تھا، میں نے محسوس کیا کہ ایک کھانا میں پکاؤں گا، ایک ہنڈیا، یہ گھی ختم ہو جائے گا۔ تو وہ صحابی فرماتے ہیں میں نے وہ گھی کا مشکیزہ دھوپ کے اندر رکھ دیا تاکہ مشکیزے کے اندر جو گھی لگا ہوا ہے اسے دھوپ پگھلا کر نیچے ایک جگہ پر جمع کر دے تاکہ سالن پکانے کے لیے جو گھی ہے ختم نہ ہو جائے۔ دھوپ میں نے رکھ دیا اور خود میں ایک طرف ہو کر آرام کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے وہ مشکیزہ اٹھایا کہ اس میں جو تھوڑا سا گھی ہے وہ نیچے جمع ہو گیا ہوگا، دھوپ کی گرمی نے، سورج کی تپش نے پگھلا دیا ہوگا۔ تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جب میں نے دیکھا کہ پورا مشکیزہ گھی سے بھرا ہوا تھا اور اس کے منہ سے جو گھی تھا وہ نیچے گر رہا تھا، میں نے اپنے ہاتھ سے اس مشکیزے کے منہ کو دبا لیا کہ یہ گھی نیچے نہ گرے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر یہ بندہ مشکیزے کے منہ پر ہاتھ نہ رکھتا تو یہ پوری وادی گھی سے بھر جاتی۔ میں نہیں آپ کو سمجھا سکا، بات بڑی اونچی، یعنی پورا جنگل جڑا کیوں نہ پر جاندہ، اور یہ حضور کیا معجزہ ہے۔ آج بھی اگر ہم حضور کے وسیلے سے مانگیں برکت اللہ سے تو یقیناً وسعت پیدا ہو جاتی ہے نبی کے ذکر کی برکت سے۔ وجود کی برکت الگ ہے، آپ کے نام کی برکت الگ ہے، آپ کے ذکر کی برکت الگ ہے، آپ کے صحابہ کی برکت الگ ہے، آپ کی اہل بیت کی برکت الگ ہے۔ تو یعنی یہ ساری نسبتیں دربار رسول پر جاتی ہیں، اور حضور ہی کی نسبت کا کمال ہے کہ دنیا میں بھی برکتیں اور رحمتیں اللہ نے ڈالی ہوئی۔ حضرت بلال فرماتے ہیں میں نے صبح کی اذان کہی، سردی بڑی تھی، سید عالم حجرے سے تشریف لائے،
کوئی بندہ بھی مسجد میں نہیں تھا، یعنی اتنی سردی تھی۔ حضرت بلال اس واقعہ کے راوی ہیں، یعنی بلال حبشی یہ واقعہ سنا رہے ہیں کہ حضور سید عالم نے مجھ سے پوچھا کہ بندہ کوئی مسجد میں نہیں آیا بھائی؟ عرض کیا حضور شدت ہے سردی میں شدت ہے، اس وجہ سے کوئی بندہ مسجد میں نہیں آیا۔ حضور نے دعا مانگی، یا اللہ ان کو سردی نہ لگے۔ بلال حبشی فرماتے ہیں کہ وہ بندے جب مسجد میں آئے تو پنکھے سے ہوا لے رہے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ، یعنی یہ بھی آپ کا معجزہ، عقل کو حیران کر دینے والی چیز وہ معجزہ ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا حضور کی بیٹی ہیں، بڑا مقدس نام لیا میں نے، بہو کی وجہ سے رنگ زرد ہو گیا ان کا بچپن میں، بی بی فاطمہ کا۔ حضور نے دعا مانگی، یا اللہ میری بیٹی کو کبھی بھوک نہ ستائے۔ سیدہ فرماتی ہیں پوری زندگی میں مجھے کبھی بھوک نے ستایا نہیں۔ یہ نبی پاک کا معجزہ ہے۔ تیرے نبی کا مقام بیان ہو رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام زندہ کرتے تھے مردوں کو، قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، زندہ ہو جاؤ۔ یہ عیسیٰ کا معجزہ تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ کے معجزوں نے مردے جلا دیے ہیں، محمد کے معجزوں نے عیسیٰ بنا دیے۔ ایک عیسائی نے حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی سے مناظرہ کیا۔ مناظرہ اس موضوع پر تھا کہ ہمارے نبی کی شان تمہارے نبی سے زیادہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھو بات کو۔ عیسائی راہب، عیسائی ان کا عالم تھا، پادری کہہ لو، پوپ کہہ لو، اس کا مناظرہ ہوا ایک مسلمان عالم سے۔ مسلمان عالم کا، وہ عالم جن کو خلبے کا تانا دیتے ہیں آپ، انگریزوں سے متاثر لوگ جو ہیں وہ علماء کو اچھا نہیں سمجھتے، الا ماشاءاللہ سارے نہیں، تکلیف تو اسی کی پیٹ میں اٹھے گی جو سمجھتا ہے۔ تو وہ عالم دین نے حضور کی عظمت پر مناظرہ کیا، انگریز کے پتر نے نہیں کیا۔ انگریز کا بیٹا یہ کام نہیں کر سکتا، عالم دین نے حضور کی عظمت کا جھنڈا بلند کیا۔ صاف ظاہر ہے کہ جو نبی کا جھنڈا بلند کرے، جو اسے برا سمجھے، وہ انگریز کا پتر ہے۔ مجمع جمع ہو گیا، اس کا دعویٰ دیکھو کتنا بڑا تھا۔ اس نے کہا عالم صاحب آپ مسلمانوں کے عالم ہیں، عبدالعزیز آپ کا نام ہے، آپ کے خاندان نے قرآن کا ترجمہ بھی کیا ہے، میں عیسائیوں کا عالم ہوں، لڑائی نہیں میرے ساتھ کرنی، بیٹھ کر بات کرو، میں دلیل دیتا ہوں، تم بھی دلیل دو، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کس نبی کی شان زیادہ ہے۔ ذرا دماغ عالیہ کی تاریں میری طرف متوجہ کرو، یہ جو اللہ نے دماغ سر میں رکھا ہے یہ حضور کے لیے رکھا ہے کہ نبی کی عظمت کے لیے اسے استعمال کرنا چاہیے۔ تو عیسائی بڑا چالاک تھا، مکار تھا، اور کافر ہوتا ہی مکار ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اور مسلمان مومن سادہ ہوتا ہے، مومن سادہ ہوتا ہے، کافر چالاک ہوتا ہے۔ یہ بھی بات سلیکٹڈ ہے، اس میں کسی کو شک نہیں۔ شاہ صاحب میدان میں آئے، فرمایا بھائی بات کرو، تم یہ ثابت کرو کہ عیسیٰ کی شان زیادہ ہے۔ ہم نے ثابت کیا کرنا ہے کہ محمد کی شان زیادہ ہے۔
ہم کون ہوتے ہیں؟ بہرحال تم بات کرو۔ اس نے ایک سوال کیا، آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ عیسائی نے، سوٹے کی لڑائی نہیں تھی، دلائل کی لڑائی، کیونکہ سوٹے کی لڑائی تو بزدل بندہ کرتا ہے نا، بزدل بندہ ڈنڈے کی لڑائی کرتا ہے، دلیر بندہ علم سے، دلائل سے لڑائی کرتا ہے۔ یہ بات دماغ میں رکھی۔ اور ہمیشہ سوٹے سے لڑائی کرنے والا ہار جاتا ہے اور ٹھنڈا کلاٹھیا جیت جاتا ہے۔ یہ بھی بات دلائل سے بھی ثابت ہے اور قرائن سے بھی ثابت ہے کہ جب بھی کوئی متشدد ہوا وہ زیر زمین دفن ہو گیا، اور جب بھی کسی نے دلائل سے بات کی، علم سے بات کی، اس کا ساتھ اللہ بھی دیتا ہے۔ عیسائی کی طرف دلیل دیکھو اور مسلمان عالم کیا دلیل کو توڑنے کا انداز دیکھو۔ اس نے کہا یہ میرا پہلا سوال یہ ہے، پہلا کہ جو ہلکی چیز ہوتی ہے وہ اوپر ہوتی ہے۔ توجہ رکھیں، وہ کہتا ہے کہ ایک آدمی سویا ہوا ہے۔ سوال دیکھیں، مسلمان عالم سے عیسائی عالم کہنے لگا، مسلمان عالم دین سے عیسائی عالم کہنے لگا کہ ایک سویا ہوا ہے، ایک جاگ رہا ہے۔ توجہ رکھیں، عیسائی عالم کا سوال مسلمان عالم پر وہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ عیسیٰ کی شان محمد عربی سے زیادہ ہے۔ کیا ثابت کرتا ہے؟ سنو، اس نے کہا ایک آدمی سویا ہوا ہے، ایک جاگ رہا ہے، تیسرا آدمی آ کر اگر راستہ پوچھنا چاہتا ہے تو وہ کس سے پوچھے گا؟ سونے والے سے یا جاگنے والے سے؟ بڑا عجیب سوال اس نے کیا، بڑا عجیب سوال کیا۔ لیکن ہم چونکہ سادے بندے ہیں، جمعے کے دن آتے ہیں، کئی دوست تو آتے ہی اس وقت ہے جب اذان ہو جائے، یعنی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے کہ چلو حضور کا ذکر بھی سن لیں۔ آپ آگے ہیں تو میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں، تو آپ تو سمجھے کہ بات کو، آپ کی محبت آپ کو لے کر آئی ہے، اللہ سلامت رکھے۔ اس نے کہا ایک آدمی سویا ہوا ہے، بھئی بات تو اس کی معقول ہے، ایک آدمی جاگ رہا ہے، تیسرے آدمی نے راستہ پوچھنا ہے، وہ سونے والے سے پوچھے گا یا جاگنے والے سے پوچھے گا؟ بڑی ہٹ کی ہے اس نے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ تمہارے محمد سوئے ہوئے ہیں، عیسیٰ آسمانوں پر جاگ رہے ہیں۔ دیکھیں اس کا سوال دیکھیں، وہ کہتا ہے ایک سویا ہوا ہے، ایک جاگ رہا ہے، تیسرے آدمی نے منزل پر جانا ہے تو راستہ سونے والے سے پوچھے گا یا جاگنے والے سے؟ حضرت سمجھ گئے، نور بصیرت سے سمجھ گئے کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ فرمانے لگے جو سویا ہوا ہے وہ اٹھتا کیوں نہیں؟ وہ جو جاگ رہا ہے سونے والے کے انتظار میں ہے، بھئی جاگنے والا جاتا کیوں نہیں؟ سونے والے کے انتظار میں کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ اس نے کہا آپ بتائیں۔ فرمایا جاگنے والے کو بھی راستہ نہیں آتا، وہ انتظار کر رہا ہے کہ سونے والا اٹھے مجھے بھی راستہ بتائے۔ ہمیشہ یہ میرے محبوب کا معجزہ ہے کہ آپ کا مقام و مرتبہ اور آپ کی امت کے علماء حق ہر دور میں حضور کی عظمت کے جھنڈے لہرا رہے ہیں۔ تھوڑی جی کٹ کر کوشش کر کے تھوڑی جی برکت والا ہے، ویسے برکت والا بندہ یار، یہ کوئی شک نہیں۔ فرمایا کسی کی تعریف کرنا بھی سیکھ لینا، یہ بھی بڑا اوکھا کام ہے، ویسے ہے بڑا مشکل کام کہ بندہ کسی کی تعریف کر لے۔ اتنا بڑا جگر اتنا بڑا دل چاہیے کہ کسی کی چگلی تو آسان ہے، ہٹ تو آسان ہے، تبصرے تو آسان ہے، کسی کو نیچا دکھانا تو آسان ہے، تعریف کرنا بڑا مشکل ہے، یہ بھی سیکھنی چاہیے۔ اور یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ میرے نبی پاک کی حدیث مجھے یاد آ گئی، سنو اور دل کو ٹھنڈا کرو۔ مومن بندہ ٹھنڈا کرے۔ آپ نے فرمایا اگر کسی بندے سے تمہیں اعتراض ہو، کسی بندے سے اگر تمہیں اعتراض ہو، یہ میں نبی پاک کی میں نے حدیث بیان کرنے لگا،
کسی بندے پر اگر آپ کو اعتراض ہو، اس کا کوئی کام تمہیں اچھا نہ لگے، سنو اپنے نبی کا کلام سنو، کسی بندے پر تمہیں اعتراض ہو، اس کا کام تمہیں اچھا نہ لگے، تمہاری طبیعت بگڑ جائے اور تم طاقت میں بھی ہو، تو حضور نے کیا تمہیں حکم فرمایا؟ آپ نے فرمایا اسے اکیلے سمجھاؤ۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی، اگر اس کی تعریف کرنی ہے تو سب کے سامنے کرو، تنقید اکیلے پہ کرو، بندے کے سامنے اس کی ذلت نہ کرو، بندوں کے سامنے اس کی تضحیق نہ کرو، پتہ نہیں تم پیارے ہو یا وہ اسے پیارا ہے۔ تو حضور کا کیسا فرمان ہے کہ اس کی تعریف سب کے سامنے کرو، جیسا کہ میں نے کی ہے، یہ حضور کی حدیث پر عمل کیا ہے، تعریف سب کے سامنے کرو، اگر اسے سمجھانے کا کوئی موقع ہے اسے اکیلے میں سمجھاؤ تاکہ وہ اپنی شرمندگی محسوس نہ کرے۔ ٹھا دے مسجد ٹھا دے مندر، سمجھ ذرا کر لوں، ٹھا دے مسجد ٹھا دے مندر، ٹھا دے جو کچھ کہندا، تیری مسجد سے مومن کی شان زیادہ ہے۔ دین وہ نہیں جو تیرے دماغ کی ایجاد ہے، دین وہ نہیں جو تیری سوچ کی ایجاد ہے، دین وہ نہیں جو تیرے دماغ کی ایجاد ہے، اور دین وہ ہے جو قرآن سے اٹھا ہے اور محمد عربی کے فرمان سے اٹھا ہے، اور حضور کی بات سچی ہے، باقی باتیں جھوٹی ہیں، جو نبی کی بات سے ٹکرائے وہ جھوٹی ہیں۔ حضور بھی سچے ہیں، نبی کی بات بھی سچی ہے، نبی کی ذات بھی سچی ہے، نبی کی بات بھی سچی ہے۔ اس نے دوسرا سوال کیا، بندے بیٹھے ہیں، عیسائیوں کا عالم تھا، اس نے کہا حضرت یہ بتاؤ کہ موتی کہاں ہوتا ہے، اور ہمارے عیسیٰ جو ہیں وہ آسمانوں پر ہیں۔ اس نے سیدھی بات کر دی، وہ تو اوپر ہیں اور تمہارے نبی زمین کے نیچے ہیں، دلیل سے بات کرو۔ شاہ صاحب زخمی شیر کی طرح اٹھے، اور جس بندے کے دل پہ نبی کے ذکر کا اثر نہ ہو وہ مردہ دل ہے، اور مردہ دل خاک جیا کرتے ہیں، زندگی بے بندگی شرمندگی، اور سب سے بڑی بندگی نبی کا ذکر ہے۔ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، سب سے بڑی اللہ کی بندگی، سب سے بڑی اللہ کی بندگی، پھر سنو، سب سے بڑی اللہ کی بندگی نبی کا ذکر ہے۔ اصل الاصول بندگی اس در پاک کی ہے، اس پاک در کی ہے، اصل الاصول بندگی اس در پاک کی ہے۔ کیا کہہ دیا میں نے، سمجھو یار، اصل الاصول بندگی اس در پاک کی ہے۔ بندگی سجدہ کرنا بھی بندگی ہے، رکوع کرنا بھی بندگی ہے، روزہ رکھنا بھی بندگی ہے، تہجد پڑھنا بھی بندگی ہے، تسبیح پھیرنا بھی بندگی ہے، وظیفے پڑھنا بھی بندگی ہے، نماز پڑھنا بھی بندگی ہے، مسجد بنانا بھی بندگی ہے، نیکیوں کا کام کرنا بھی بندگی ہے۔ مگر وہ کہنے والا کہتا ہے ان ساری بندگیوں سے ہٹ کر جب تم نبی کا ذکر کرو گے تو پھر اصل الاصول بندگی اس در پاک کی ہے۔ جب تم نبی کا ذکر کرو گے جو تو سب سے بڑھ کر اللہ کی بندگی ہے۔ کئی بندوں کو ہیضہ ہو جاتا ہے، پیٹ میں درد اٹھتا ہے، مولوی جی ٹائم ہو گیا، جمعہ پڑھاؤ، 1000 نمازیں نبی کے ذکر پہ قربان، 1000 سجدے، 1000 پتہ نہیں تیرے سجدے قبول ہوں گے یا نہ ہوں گے، نبی کا ذکر تو قبول ہوگا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ حضور کا نام لے اور اللہ قبول نہ کرے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اتنے پاگل نہیں ہوتے بیان کرنے والے، ان کی آنکھیں ہوتی ہیں، وہ بھی ٹائم دیکھنا جانتے ہیں۔ اصل الاصول بندگی اس در پاک،
کیسی ہٹ کی؟ اس نے کہا میرا نبی آسمانوں پر ہے، آپ کا نبی زمین کے نیچے ہے، تو مقام کس کا ہوا؟ آپ نے فرمایا ظالم، تو نے عقلی دلیل دی ہے، میں تمہیں کہتا ہوں جو ہلکی چیز ہوتی ہے وہ پانی کے اوپر ہوتی ہے اور موتی دریا کے نیچے ہوتے ہیں، چل کہاں چلتا ہے؟ تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور کی عظمت کے جھنڈے لہرائے ہیں، ان پر اعتراض کرنے والا تو کنجر ہی ہو سکتا ہے، ان پر اعتراض کرنے والا تو بے ایمان ہی ہو سکتا ہے، اور اس کے منہ پر مہر لگا دی، دانت توڑ دیے، اور اس مجمع میں مصطفیٰ کے نعرے لگنے لگے، حضور کا علم بلند ہو گیا، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اور اخلاق حضور کا، سبحان اللہ، شریعت کے مسئلے میں سنو، ایک مسئلہ سن لو، یہ بد اخلاقی نہیں ہوتی کہ شریعت کے مسئلے کو برملا بیان کرنا، یہ بد اخلاقی نہیں، یہی اخلاق ہے کہ شریعت کے مسئلے کو کھول کر بیان کرنا، جھوٹ کو جھوٹ کہنا، سچ کو سچ کہنا، یہ اخلاق ہے۔ اگر جھوٹے بندے کو بھی آپ کہیں کہ تو نے سچ کہا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آؤ جی آؤ، آؤ جی آؤ، آؤ جی آؤ، جھوٹے کو بھی کہو گے یہ تو قرآن سے بغاوت ہے، یہ تو حدیث سے بغاوت ہے، یہ اسلام سے بغاوت ہے، یہ شریعت محمدی سے بغاوت ہے، یہ نبی کی سنت ہے کہ رات کو رات کہا جائے گا، دن کو دن کہا جائے گا، نمرود کو نمرود کہا جائے گا، ابراہیم کو ابراہیم کہا جائے گا، فرعون کو فرعون کہا جائے گا، اور موسیٰ کو موسیٰ کہا جائے گا، ابو جہل کو ابو جہل کہا جائے گا، محمد عربی کو مصطفیٰ کہا جائے گا۔ یہ تو بد اخلاقی نہیں، یہی تو اخلاق ہے کہ شریعت کا مسئلہ کھول کر بیان کر دینا، کھول کر کہ حضور فرش پہ راضی ہو جائیں، خدا عرش پہ راضی ہو جائیں۔ 4 فرشتے حضور کے دربار میں آئے، 4 فرشتے۔ ہمارے پاس تو جن بھی نہیں آتا، کبھی کسی نے جن دیکھا ہی نہیں، جتنے بھی آپ بیٹھے میں نے بھی نہیں دیکھا، کبھی جن نے بھی نہیں یہاں کے کہا کہ جی ہمارے لائق و خدمت ہے تو بتاؤ، اور یہ کہنا کہ نبی ہماری طرح کا ہے یہ جہالت ہے، یہ کہنا کہ نبی بھی بشر ہے میں بھی بشر ہوں یہ جہالت ہے، یہ علم سے کورے ہونے کا ثبوت ہے۔ تو دربار رسالت میں فرشتے آئے، حضور نے پوچھا کتنے ہو؟ جی 4 ہیں، 4 ہیں ہم، آپ کی خدمت میں آئے۔ حضور نے فرمایا تیرا کیا نام ہے؟ اس نے کہا مجھے ملک الجبال کہتے ہیں، میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں۔ تیرا کیا نام ہے؟ اس نے کہا میں سورج کا فرشتہ ہوں۔ بھئی تیرا کیا نام ہے؟ اس نے کہا میں ملک البحار ہوں، یعنی سمندروں کا فرشتہ ہوں۔ بھئی تیرا کیا نام ہے؟ اس نے عرض کیا کہ حضور میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں۔ ایک نے کہا میں سورج کا فرشتہ ہوں، ایک نے کہا میں ہواؤں کا فرشتہ ہوں۔ 4 فرشتے تھے۔ کیسے آئے ہو؟ کیسے آئے ہو؟ فرشتوں سے حضور نے پوچھا کیسے آئے ہو؟ حضور اور اپنی اپنی قابلیت بیان کرو، اپنا اپنا سٹیٹس بیان کرو، اپنی اپنی طاقت بھی بیان کرو۔ تمہارے اندر طاقت کیا ہے؟ جو سورج کا فرشتہ تھا اس نے عرض کیا حضور یہ مکے والے آپ کو تنگ کرتے ہیں، راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، آپ کی شان میں نازیبا الفاظ بولتے ہیں۔ اللہ نے تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے کہ میرے حبیب کے پاس جاؤ، جو حکم فرمائیں اس پر عمل کرو۔ تو فرمایا تیری کتنی طاقت ہے؟ اس نے کہا جی اگر آپ مجھے آرڈر فرمائیں تو یہ آسمان کا سورج میں پہاڑ کی چوٹی پہ لا کے کھڑا کر دوں۔ آسمان کا سورج پہاڑ کی چوٹی پہ لا کے کھڑا کر دوں، جس سے ان کے دماغ پگھل جائیں اور یہ مر جائیں گے۔ حضور نے فرمایا ٹھہرے رہو۔ پہاڑوں کے فرشتے سے پوچھا تم کیا کر سکتے ہو اگر میں تمہیں آرڈر کروں؟ اس نے کہا جبر ابو قبیس۔ یہ جبر ابو قبیس کیا ہے؟ ماشاءاللہ
مطالعہ تو آپ کا بھی بڑا ہے. یہ اس کا مطلب کیا جبل ابو قبیس؟ یہ پہاڑ کا نام ہے جو مکے میں ہے، جس پر کھڑے ہو کر آمنہ کے در یتیم نے چاند کو توڑا تھا. جبل ابو قبیس بہت بڑا پہاڑ. اس نے کہا حضور آرڈر کرو اس پہاڑ کو نیچے سے اٹھا کر مکے والوں کے اوپر پھینک دو، یہ ذرہ ذرہ ہو جائیں گے. فرمایا ٹھہرے رہو. تیسرے سے پوچھا تم سمندروں کے فرشتے ہو، کیا کر سکتے ہو؟ اس نے کہا جی میں سمندر کو اگر الٹا کر دوں تو پوری دنیا غرق ہو جائے، آرڈر کریں. حضور نے فرمایا ٹھہرے رہو. وہ جو سردی کا فرشتہ تھا ہوا کا، تم کیا کر سکتے ہو؟ حضور ایسی ہوا اور اندھیری چلاؤں یہ ٹکر آپس میں ٹکر لگا لگا کے مر جائیں؟ تو حضور نے فرمایا مجھے تمہاری ضرورت نہیں. اللہ کے دربار میں دعا کی، اے اللہ میں ان کے لیے زحمت بن کر نہیں آیا، رحمت بن کر آیا. باقی جتنے بھی پیغمبر آئے، جب کافر بے ایمان ان کا طغیان، ان کی شرارتیں، ان کی خباثتیں، ان کی ضلالتیں حد سے بڑھیں تو انہوں نے اللہ کے دربار میں عذاب کی دعا کی. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. قرآن پڑھ رہے ہیں اللہ دا آخری کتاب، اللہ دا قرآن پڑھ رہے ہیں، رب دی کتاب دی تلاوت پیا کردا ہوں. زندہ بندیاں دے سامنے بیٹھا، قبرستان دے اندر نہیں. باقی نبیاں نے عذاب دی دعا منگی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. یا اللہ نوح علیہ السلام دی دعا پڑھ کے سنا رہے ہیں. جناب نوح علیہ السلام دی دعا 69 آلیاں نو منبر تے بیٹھ کے پڑھ کے سنا رہے ہیں. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. یا اللہ 950 سال ان بے ایماناں نے مینوں پتھر مارے نے، بکواس کیتا ہے تے میرا تجربہ ہے، میں تجربے دی بنیاد تے کہہ رہا ہوں اے بے ایمان سدھے ہون والے نہیں، اے بے ایمان رائے راستے آن والے نہیں. انہاں دے دل پتھر ہو گئے نے، انہاں دے اندر دا انسان مر چکیا ہے، ضمیر ختم ہو چکیا ہے. اے صرف باڈی دے انسان نے، اے تے صرف بت نے مٹی دے. میرے ربا میں تیرا نبی نوح علیہ السلام تیرے دربار چوں دعا منگدا ہے. باڈی نظر آندی ہے ویسے ہی انسان نظر آندے نے، اندر دے بڑے درندے نے، اندر دے بڑے خبیث نے، اندر دے بڑے ذلیل نے، اندر دے بڑے خبیث خوبا جناب والا خباثت دے پہ کرنے. میں تیرا نبی نوح علیہ السلام تیرے دربار چوں اپنے تجربے دی بنیاد تے دعا پیا مانگدا. قرآن نہ ہوئے جو چور دی سزا میری سزا، اگر نوح علیہ السلام دی دعا قرآن چ بھی ہوئے تے اودے اُتے اپنے آپ نو پرکھ دے جاؤ تے اندازے لان دے جاؤ. دعا منگی رب لا تذر علی الارض. یا اللہ میں تیرا نبی نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرنے تو بعد انہاں دی خباثت نو پیش نظر رکھ کے دعا پیا کردا. انہاں دی ایک بستی بھی زمین تے نہ چھڈ بے ایماناں نو غرق کر دے، زمین تو انہاں دا نام و نشان مٹا دے. نوح علیہ السلام نے عذاب دی دعا منگی، شعیب علیہ السلام دی قوم تے عذاب آیا، جناب لوط علیہ السلام نے جناب انہاں دی قوم تے عذاب آیا. تے جدوں باری آئی آمنہ دے در یتیم دی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دربار دے اندر جس ویلے فرشتے حاضر ہوئے بیٹھے نے کہ سونیا اشارہ کر دے، ختم پہ کر دینے تے حفیظ جلندری دی روح تڑپ اٹھی کہ سلام اس پر کے جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. کہہ دیو سبحان اللہ. ٹھار پہ جائے سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو بھی کبائیں دی، اور سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن
کر دعائیں دی دعا منگی یا اللہ اگر تو کچھ دینا ہی چاہنا ہے انہوں کچھ دینا ہی چاہنا ہے میرے ربا اے ملک الجبال بیٹھا ہے اے فرشتیاں اے پہاڑاں دا فرشتہ بیٹھا ہے اے آفتاب دا فرشتہ بیٹھا ہے اے ہوا دا فرشتہ بیٹھا ہے اے جناب والا سمندر دا فرشتہ بیٹھا ہے اگر تو میری قوم نو اگر تو میری امت نو کچھ دینا ہی چاہنا ہے تے میں تیرے دربار چ دعا پیا مانگدا کہ انہاں نو ہدایت عطا فرما وہ سلام اس پر کے جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں اس واسطے میرے نبی دا موجزہ ہے کہ آپ نے دشمنہ واسطے بھی دعاواں فرمائیاں نے دشمنہ واسطے بھی آپ نے ہاتھ اٹھائے نے دشمنہ دے واسطے بھی آپ نے اخلاق دا جناب والا مظاہرہ فرمایا ہے سوڑ اپنے نبی دا مقام اپنے نبی دا مرتبہ اپنے نبی دیاں شانہ سن تے دل دے وچ جناب والا اس محبوب دی محبت دریا موجزن کر دے حضور دا دربار لگیا ہویا ہے دو نبی دے عاشق دو نبی دے صحابہ دربار رسالت دے اندر بیٹھے نے بیٹھے بیٹھے رات گزر گئی انہیری رات جس ویلے جان لگے تے واپس مڑے آئے حضور نے فرمایا واپس کیوں مڑے ہو عرض کی تھی سونیا رات بڑی اندھیری ہے گھر دا رستہ معلوم نہیں اسی جا نہیں سکتے دقت محسوس ہوندی ہے نبی پاک نے فرمایا ایک چھڑی اٹھا کے لے آؤ سوٹی چک کے لے کے آؤ وہ سوٹی لے کے آئے حضور نے ہاتھ لایا تے بلب طرح روشن ہو گئی بلب طرح روشن ہو گئی آفتاب دی طرح چمکن لگ پئی تے جس ویلے لے کے ٹرے ایک نے ادھر جانا ہے ایک نے ادھر جانا ہے جدے کو سوٹی ہے نا خدا تے کم سر گیا تے دوجا کہن لگا بیلیا میرے گھر وال تے نیرا ہے سوٹی تے تیرے کوڑے چمک رہی ہے انہیں کیا فکر نہ کر ایک دوجی سوٹی چوک کے یہ نال لال ہے انہیں سوٹی چوک کے جدو نال لائی وہ بھی روشن ہو گئی وہ بھی روشن ہو گئی اے میرے نبی دا معجزہ ہے کہ لوگ اعتراض کر دینے کہ نبی نور نہیں میرے نبی اگر مدینے جان تے مدینہ نور بن جائے ابو بکر دی قسمت چمکے تے ابو بکر نور بن جان عمر دی قسمت چمکے تے جناب عمر نور بن جان حضرت عثمان دی قسمت چمکے تے عثمان نور بن جان تے جے حلیمہ دے گھر وچ چمکے تے او دا گھر نور بن جائے جے مکے دے اندر آئے تے مکہ نور بن گیا جے گلیاں دے اندر آن تے گلیاں نور بن گئیاں تو آکھیں گا قاری صاحب اے بھی گل قرآن جو ثابت کرے گا تے ساڈے ایمان نو مزید تقویت مل جائے گی اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین جی وہ سوٹی نہ سوٹی لگی وہ بھی نور بن گئی ہن میرے والے در توجہ فرمانا ابو بکر نہ عمر لگے نور بن گئے عمر نہ عثمان لگے نور بن گئے اس طرح چلدا چلدا جا اے نور پاک بدن دے فرید دے جسم جایا اے نور خواجہ نور محمد دے جسم جایا اے نور دادا حجویری دے جسم جایا اے نور بابا بلے شاہ دے جسم جایا اے نور شاہ شہاب الدین سور وردی دے جے سمجھایا اے نور چلدا 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 منتقل ہوندا خواجہ خواجگان اجمیری دے جے سمجھایا او قیامت دا دن ہوئے گا اسی دے گناہگار ہوواں گے دعا کران گے یا اللہ ساڈے گناہ وال نہ ویکھ ساڈیاں زباناں بھی تے تیرا یار دا ذکر کر دیاں سن آواز آئے گی اگر گلاب دا پھول مٹی دے اوتے رکھ دیو گلاب دا پھول حضرت شیخ سالی
فرما دے نے رحمت اللہ علیہ بابا شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرما دے نے ایک دن مینوں مٹی ملی میں مٹی نو چوک کے سونگن لگ پیا او دے وچوں خوشبو پئی آوے میں کیا نہیں مٹیے تو ہے تے مٹی مگر تیرے اندروں خوشبو کا دیا دیے تے مٹی بولی کہن لگی بابا جی ہے تے میں مٹی پر میرے ہوتے چاند دن گلاب دا پھول ڈگیا رہا سبحان اللہ چاند دن میرے ہوتے گلاب دا پھول گریا رہا انہیں اپنی خوشبو میرے اندر پیدا کر دیتی ہے کی لمبے آئے اگر گلاب کا پھول مٹی میں خوشبو پیدا کر سکتا ہے قیامت والے دن نبی کی نسبت ہمارے اندر بھی نور پیدا کر سکتی ہے جی اس رات دے تارے دس دینے جدوں حضور معراج بھی تے میرے نبی دا بہت بڑا معجزہ ہے میرے نبی دے معجزے ورگا کسے دا معجزہ نہیں نبی دی زلف ورگی کسے دی زلف نہیں نبی دے ہتھاں ورگے کسے دے ہاتھ نہیں نبی دی ٹور ورگی کسے دی ٹور نہیں اس واسطے عاشق نے کیا اس رات دے تارے دس دینے جے آج تیرا کاری ذوق چاہ گیا جے تو ہی نبی دے گیت گا ہاں نبی دے گیت پڑھیا کر اس رات دے تارے دس دینے اوے آج عرش سجایا جانا واہ جی واہ جے میں عیسیٰ دی گل کراں میرے نال ایک 29 عیسائیاں والے تو میں جس ویلے موٹر سائیکل تے آ رہا ایک بندے نے مینوں ہاتھ دیتا میں کیا بیٹھ جا موٹر سائیکل دے پیچھے تے میں انہوں پوچھیا کون ہونا ہے انہیں کیا میں مسیح ہونا تے جس ویلے میں جناب عیسیٰ دی گل قرآن جو پڑھ کے انہیں سنائی انہیں کیا مولانا صاحب موٹر سائیکل کھڑا کر کے مینوں میرے نبی دی تعریف سنا موٹر سائیکل کھڑا کر دے تے میں نو اپنے عیسیٰ دی تعریف سنا پھر میں یہ کہنے میں حق پہ جانب ہوں کئی عیسائیوں کے سامنے عیسیٰ کی بات کرو تو وہ تڑپ جاتے ہیں یہودیوں کے سامنے موسیٰ کی بات کرو تو وہ تڑپ جاتے ہیں تے مومن دے سامنے میں محمد کی گل کرا تے تڑپ جاوے اس رات دے تارے دس دینے اوے آج عرش سجایا جانا ہے اگلی گل سنتے حیران ہو جاویں غاراں وچ روون والے نو ہائے ہائے غاراں وچ روون والے نو مہمان بلایا جانا ہائے ہائے کیا مقام ہے میرے نبی دا امت سو رہی ہے امت سو رہی ہے نبی دعاواں پہ مانگ دائے میرے اللہ میری امت کے گناہوں کو نہ دیکھنا میری دعاؤں کا صدقہ انہاں تے رحم کر دے غاراں وچ رون والے نو مہمان بلایا جانا اس رات دے تارے دس دینے آج عرش سجایا جانا صفا بن کے کھلونا نبیاں نے کیا مقام ہے حضور کا کیا مرتبہ ہے حضور کا کیا قلوب ہے رسول کا کیا عظمتیں ہیں دل پر کی کیا رفتیں ہیں حسنین کے نانا کی کیا مقامات اولیاء ہیں زہرا کے بابا کے اور کیا عظمتیں ہیں صدیق اکبر کے مقتدا کی کیا رفتیں ہیں عمر کے پیشوا کی اور کیا نام کی بلندی ہے علی کے گیر کی صفا بن کے کھلونا نبیاں نے رامل کے بہنا ولیاں نے
سبحان اللہ صفا بن کے کھلونا نبیاں نے راہ مل کے بہنا ولیاں نے اور عرش دے سارے فرشتیاں نو عرش دے سارے فرشتیاں نو وہ دیدار کرایا جانا ہوئے عرش دے سارے فرشتیاں نو اللہ اللہ اقصی کے امام کے قربان جائیں اور لوگوں آدم کی امت کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ آدم صفیح اللہ موسیٰ کی امت کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ عیسیٰ کی امت کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ یوسف کی امت کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ یوسف صدیق اللہ ابراہیم کی امت کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل کی امت کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ ادھر دیکھنا اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے مجھ سے پوچھو کہ قوموں نے اپنے نبیوں کا کلمہ پڑھا اور نبیوں نے کس کا کلمہ پڑھا قوموں نے اپنے نبیوں کا کلمہ پڑھا اور نبیوں نے کس کا کلمہ پڑھا اسی کا کلمہ پڑھا جس کے بارے میں کہتا ہوں کہ غاراں وچ روون والے نو اوے مہمان بلایا جانا اس رات دے تارے مولانا ضیاء القاسمی صاحب میں نو یاد آ گئے گجراں دا پتر سی بھاواں دیوبندی سی انہیں اس 68 چک دے اندر میں بالکل چھوٹا لیا سی ابو جان میں نو لے گئے تے انہیں اس ویلے بیٹھ کے اوتھے پڑھیا سنو تسی بھی ایمان تازہ ہو جائے اور نبی دی گل تے جیڑا بھی کرے ساڈا ایمان ہے مصطفیٰ دی گل جیڑا بھی کرے کر دوے اسی او دے ہاتھ چوماں گے او دے منہ چوماں گے انہیں پڑھیا ذرا غور کرنا ہاں سا نت نت درتے آمنا نہیں پہلے انہیں اے شیر پڑھیا کہ اساں نت نت درتے آمنا نہیں ساڈا جوگیاں والا پھیرا ہوئے تے پھر کہن لگا کہ میں نو اس شیر دے نال اختلاف ہے تے بندے کچھ پوچھن لگے قاسمی صاحب کادا اختلاف ہے انہیں کیا میں کہنا سا نت نت درتے آمنا ہے اسا نت نت پہلے کی پڑھیا سنو اسی نت نت درتے آمنا نہیں ساڈا جوگیاں والا پھیرا ہوئے کہن لگا میری اپنی مرضی ہے میں اختلاف کردا تے میں کہنا جواب دے اندر اسا نت نت درتے آمنا ہے او ساڈا عاشقاں والا پھیرا ہے اسا نت نت سبحان اللہ کہے اسا نت نت درتے آمنا ہے ساڈا عاشقاں والا پھیرا ہے 69 والوں بات پہلی بھی ٹھیک ہے اور بات دوسری بھی ٹھیک ہے وہ بھی عظمت پہ مبنی ہے یہ بھی عظمت پہ مبنی ہے وہ بھی نبی کو سلام ہے یہ بھی پیغمبر کو سلام ہے وہ جس انداز میں بھی آمنہ کے در یتیم کی تعریف کرے تعریف کرنا اس کا کام ہے اور عظمت کے پھول نچھاور کرنا رب کے ملائکہ کا کام ہے یہ ساری عظمتیں یہ ساری شانیں صفا بن کے کھلونا نبیاں نے واہ جی واہ راہ مل کے بہنا ولیاں نے
ہائے ہائے آسمان دے سارے عرشیاں نو وہ دیدار کرایا جانا ہے۔ جس ویلے حضور گئے نا سب تو پہلے آدم علیہ السلام باہر نکل کے حضور نہ جفی پا کے کھڑے ہو گئے تے اکھاں جو آنسو آ گئے باپ دے، ہاں رون لا پہ جناب آدم علیہ السلام۔ معجزہ ویکھو میرے نبی دا، معجزہ ویکھو، چونکہ میرا عنوان ہے معجزات پیغمبر، معجزات مصطفیٰ، معجزات محمد عربی۔ آدم رون لا پہ، کس نے پوچھا کیوں رونا ہے؟ کہنے لگا جس بیٹے دا ذکر میں عرشہ تے پڑھیا ہے اج میں اکھانا او دا دیدار پیا کردا۔ ہاں جی سونیا قیامت والے دیہاڑے اینا عاشقاں نے تیرے محبوب دا ذکر یقیناً ہر پیشانی تے مینوں چمک نظر آئی۔ حضور دے پیار دی خدا کی قسم ہے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، کوئی کہے گا میرے پاس نمازیں ہیں، کوئی کہے گا اللہ میرے پاس روزے ہیں، کوئی کہے گا میرے پاس جہاد ہے۔ میرے جملے کو ضائع نہیں کرنا، یہ میرا اپنا ڈائیلاگ نہیں، یہ مبنی پر ایمان کی بات میں کنوے کر رہا ہوں۔ دربار خدا بندی میں قیامت کے دن کوئی کہے گا کہ مالک میرے پاس علم کی دولت، میرے پاس حدیث کی دولت، میرے پاس نمازوں کی دولت۔ جب اللہ ہم سے پوچھے گا گناہگاروں تم کیا لے کے آئے ہو، ہم کہیں گے مالک ہمارے پاس تیرے محبوب کی نعتیں ہیں، تیرے محبوب کا ذکر ہے، تیرے محبوب کی عظمتیں ہیں۔ اعلان ہوگا جہنم بجھنے والی ہے، نبی کے عاشقوں کو کہو کہ گزر جائیں، جنت تیرے قدموں کی تلاش میں ہوگی۔ ہمیشہ نبی کا ذاکر بن کے رہ، نبی کا ذاکر بن کے گزار دے، زندگی نبی کی محبت میں گزار دے، زندگی نبی کے پیار میں گزار دے، زندگی نبی کی الفت میں گزار دے، زندگی نبی کے گیت پڑھتے ہوئے گزار دے۔ قبر میں بعد میں جائے گا، مصطفیٰ کا دیدار قبر میں ہو جائے گا، آواز آئے گی المرء مع من احبا۔ حدیث پڑھی ہے میں نے آخر میں حدیث پڑھی ہے، اس کا وزن ہے، یہ کسی بندے، یہ کسی عام بندے کا کلام نہیں، یہ اللہ کے اس بندے کا کلام ہے جسے محمد عربی کہتے ہیں۔ المرء مع من احبا، قانون بنا دیا نبی نے کہ اسی کے ساتھ جنت میں جاؤ گے جس سے دنیا میں پیار کرتے ہوں گے۔ ہمیں حضور سے پیار ہے، ہم نبی کے دامن رحمت میں پناہ لے کر جنت میں جائیں گے۔ خدا ہم سب کو سلامت رکھے، آمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔